جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم سے اس پر سوار ہو جائیے۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین پیچھے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی آگے سوار ہو گئے۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی سوار ہوئے تو براق کانپنے لگا۔ جبرائیل امین نے فرمایا خبردار اے براق، تجھے معلوم ہے تجھ پر کون ہستی سوار ہے؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری سواری ہے، اور تو کانپ رہا ہے، تو شوخی کر رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر براق سکون میں آ گیا، اور پسینے کی وجہ اس کے پسینے چھوٹنے لگ گئے، اس بات کی وجہ سے اس کی شوخی ختم ہو گئی۔ بہرحال اس برق رفتاری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ راستے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے کھجوروں والے درختوں والی جگہ سے ہوا، کھجوروں کے درختوں والی جگہ سے ہوا جہاں کھجور ہی کھجور کے درخت تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ آپ اترے سواری سے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوار ہوئے، چلنا شروع ہوئے۔ تھوڑا سا گزرے تھے کہ جبرائیل امین نے دوبارہ فرمایا یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ اور جیسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جبرائیل امین نے کہا کہ یہ طور سینہ ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو دوبارہ جبرائیل امین نے فرمایا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ پھر فرمایا یہ مدین ہے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ تھوڑا سا آگے گئے، فرمایا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔